سکیں. اور کیونکہ آپ نے معذرت خواہی کی، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے کہ اس طرح جو ابحاث ممبر حسینی سے، ممبر اہل بیت سے پیش ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم کسی ایسے بحث کو ہم نے نہیں چھیڑی جو آپ کے اس سردی میں آپ کے لیے مضرہ ثابت ہو. تو کوشش رہی کہ ہلکے پھلکے ابحاث اور مختلف ایسی باتیں جو ہماری آخرت کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے مفید ہوں، اور کچھ ذکر اہل بیت ہو. یہ ایام عزا کی آخری مجالس ہیں، اب چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، اور پھر جب محرم آئے گا خدا کرے ہم سب ہوں، لیکن زندگیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو حق عزاداری تو ادا نہیں ہو سکتا، نہ آپ سے ادا ہو سکتا ہے، نہ ہم سے ادا ہو سکتا ہے. حق عزاداری کیسے ادا ہو؟ جب معصومین گریہ کرتے تھے تو ان کے آنکھ زخمی ہو جاتے تھے اور خون کے آنسو بہتے تھے. وہ حق عزاداری ہے. ہم تو جتنا بھی عزاداری کر لیں، جتنے دن بھی رو لیں، اب تو ہم پھر بھی ایام عزا ختم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن امام زین العابدین جب تک زندہ رہے روتے رہے. ان کے ایام عزا ختم نہیں ہوئے، لیکن حکم ہے ہمیں کہ اہل بیت کے غم میں غمگین ہو اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی منا. اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آگے عید میلاد النبی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی میلاد بابرکت ہے. اور اس میں بھی ہمیں بھرپور طریقے سے یہ ایام منانے چاہیے. اور مارچ میں ہم پہلی دفعہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کے شہر اسلام آباد میں کلچرل ویک منایا جا رہا ہے، اور وہاں سے مہمان تشریف لائیں گے خود حرم سے، حرم کے ہدایہ سمیت، اور یہاں ایک ہفتے کا پروگرام ہوگا. اور اس میں سے بہت سے خوش نصیب لوگ امام حسین علیہ السلام کے مہمان بننے کا شرف حاصل کریں گے، اور ان کو ٹکٹ کے علاوہ وہاں خاص پذیرائی حرم کی طرف سے فراہم ہوگی. تو جو مومنین اس پروگرام میں بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں، اس کو آرگنائز کرنے میں، ان کا بھی استقبال ہے، کیونکہ آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، آپ لوگ میزبان ہیں. اور ابھی میں دوبارہ عازم ہوں حرم، اور انشاءاللہ ان سے باقی باتیں فائنل ہو جائیں گی. اور جو لوگ اس سلسلے میں بھی اہل بیت کی خوشی میں بھی اور اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ان ایام عزا کے علاوہ بھی، ان کو رابطہ کر لیجئے. الکوثر سے رابطہ کر لیں، یہیں امام صادق کی انتظامیہ سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ سب مل جل کے یہ پروگرام منعقد کریں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد و آل. ایام عزا کے آخری ایام، اور پھر ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت، جس کا وہ حق ادا ہم نہیں کر پاتے جو حق ہے. ہم تو ایام عزا جو عدد کے تعداد، دن کی تعداد کے اعتبار سے اور مجلس کی کثرت کے اعتبار سے بہت زیادہ کر پاتے ہیں، لیکن حق اس کا بھی ادا نہیں ہو پاتا. آج ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے بعد وقت بچا تو انشاءاللہ کچھ جملے اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک راوی ہیں، اور ہماری تاکید ہوتی ہے اپنے ابحاث میں کہ ہم امام کی بھی معرفت حاصل کریں اور شاگردان امام کی بھی معرفت حاصل کریں. کہ وہ لوگ جو امام کے سامنے زانو یا تلمس خم کرتے تھے، اس میں سے ہر قسم کے لوگ تھے. ان میں جنہوں نے پیغام لیا اہل
بیت کا اور اہل بیت کے پیغام کو سمجھا اور اسے آگے منتقل کیا، ان کی بہت اہمیت ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے، جسے سراہنے کی ضرورت بھی ہے، یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مدینہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بقیع زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ صحابی امام بھی کہیں دور رہتا تھا، ہماری طرح ہی تھا، اور سال میں 1-2 دفعہ مدینہ پہنچتا تھا زیارت کے لیے۔ اچھا کھاتا پیتا بھی تھا، سرمایہ دار بھی تھا۔ ایک دفعہ اس نے کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں مدینے میں کوئی گھر خرید لوں، جب بھی زیارت کے لیے مدینہ آتا ہوں امام کی ملاقات کے لیے تو میرا اپنا گھر ہو اور اس گھر میں رہوں۔ اچھی خواہش ہے، ہم میں سے بھی کچھ مومنین ہیں جو نجف میں گھر بنانا چاہتے ہیں، جو کربلا میں گھر بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن نزدیک ہے جب آپ کو مدینہ میں بھی گھر بنانا نصیب ہوگا، بقیع کے دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ دن دور نہیں ہے، نہیں تو جو کربلا میں عظمت آج ہے وہ 10 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ جاتے تھے ظالم کے دور میں بھی، پاکستان سے کبھی کبھار کوئی قافلے جاتے تھے، وہ جو گئے ہیں اس دور میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کربلا ایک دن ایسا ہوگا کہ جس میں چہلم کے دن 2 کروڑ لوگ جمع ہوں گے اور اس آزادی سے آزاداری کریں گے۔ تو یہ مومن، اور اس مومن سے کا ذکر اس لیے کہ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھر خریدنا چاہتا ہے اور 12,000 درہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ امام مجھے مدینے میں ایک گھر چاہیے، یہ رقم ہے، کسی کو حکم دیجیے کہ وہ اس مبلغ سے میرے لیے گھر خرید لے۔ امام نے قبول فرمایا۔ یہ شخص اگلے دن اپنے گھر کے کاغذات لینے، گھر کی چابی لینے آ جاتا ہے۔ امام نے اسے ایک سند دی، گھر کے سند کاغذ کو کیا کہتے ہیں، اسٹامپ، جو بھی ملکیت کے کاغذات عنایت کیا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خریدا فلان شخص کے لیے یہ گھر، جس کی حدود میں سے ایک طرف نبی اکرم کا گھر ہے اور دوسری طرف علی مرتضیٰ کا گھر ہے، اور یہ گھر جنت میں واقع ہے۔ یہ کاغذ اسے پیش کیا اور کہا کہ تم نے میرے اختیار پہ چھوڑا تھا کہ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں میرے لیے گھر خرید دیں، میں نے تمہارے 12,000 درہم کا یہ گھر خریدا ہے، اگر قبول ہے فبہا، نہیں تو تم جہاں کہو، جس گلی میں کہو مدینہ کے، اس میں بھی گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ اس نے اس تومار کو، اس سند کو چوما، دل سے لگایا اور کہا کہ اور کیا چاہیے، صرف 12,000 درہم میں جنت میں، اور جنت کے اس محلے میں، محلے بنی ہاشم، جنت کے محلے بنی ہاشم میں اگر گھر ملتا ہے، اس نے کہا بالکل قبول ہے۔ امام نے فرمایا پھر تمہارے 12,000 درہم میرے پاس محفوظ ہیں، یہ میں خرچ کروں گا فقراء میں۔ اس گھر کی قیمت سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر جنت میں گھر خریدنا ہے تو 12,000 فقراء میں تقسیم کر دو، اسی نیت سے کہ میرے وقت کے امام میرے لیے ضمانت کریں گے۔ بھئی میں نے یہ سنا، ایک صحابی اپنے وقت کے امام کے پاس آیا، یہ مبلغ پیش کیا۔ اس زمانے میں جو فقراء تھے اور آج کل کے جو فقراء ہیں ان میں تو فرق نہیں ہے، وہ 12,000 درہم ہو سکتا ہے آج 12 لاکھ روپیہ بنتا ہو، وہ آپ لوگ حساب لگا لیجئے، مجھے نہیں پتا کتنا بنتا ہے۔ ٹھیک، یہ مبلغ اس نے بھی قبول کیا اور 12,000 درہم فقراء میں تقسیم ہوئے، اس کے عوض میں اسے جنت میں گھر ملتا ہے۔ یہ صحابی وصیت کرتا ہے جب میں انتقال کر جاؤں تم یہ سند، یہ تومار میرے ساتھ دفن کرنا۔ اس کا انتقال ہوتا ہے، یہ تومار اس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اگلے دن جب لوگ فاتحہ پڑھنے اس کی قبر پہ آتے ہیں تو وہ کاغذ، وہ سند قبر کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور اس نوشتے امام کے نیچے اس صحابی کی تحریر تھی کہ وعدہ پورا کر دیا جعفر صادق علیہ السلام نے۔
امام نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور یہ خط روایت میں نہیں ہے لیکن شاید اس نے اپنے اسی گھر میں بیٹھ کے لکھا ہو، اس نے گھر دیکھا ہے، اسے ملا ہے تو وعدہ پورا ہوا، ہم نے سن لیا، ٹھیک، ہم نے بھی یہ روایت سن لی، اور اس زمانے میں بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی یہ روایت سن لی۔ اب ہمارا کیا رد عمل ہے آپ سوچ لیجئے، اور ان کا کیا رد عمل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اصحاب امام جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ابی بصیر نے سنا کہ ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ امام نے ایک شخص کو جنت کی ضمانت دی، جنت میں گھر کی ضمانت دی، اور وہ گھر اسے مل گیا، وہ بھاگا بھاگا آیا امام کی خدمت میں اور کہا کہ امام مجھے بھی جنت میں گھر کی ضمانت چاہیے۔ اب ابھی بصیر کے پاس 12,000 درہم تھے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ 12,000 درہم لے کے نہیں آ رہا، سوال لے کے آ رہا ہے۔ اسے اس در کا پتہ ہے یہ کتنا کریم در ہے، اگر اس در سے سوال ہو تو سوالی خالی نہیں جاتا ہے۔ کہا مجھے جنت میں گھر کی ضمانت چاہیے، آپ نے فلاں شخص کو ضمانت دی، اسے گھر مل گیا، مجھے بھی عنایت کیجیے۔ امام نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے جنت میں ایک گھر کی۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ امام کا شکریہ ادا کرتے، ہاتھ چومتے چلے جاتے۔ ابھی بصیر ہے، کہتا ہے کہ میں ایک اور درخواست ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ضمانت دے دیجیے۔ امام نے کہا کہ میں اپنے والد کی طرف سے بھی تمہیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی جنت میں گھر کی ضمانت دیجیے۔ امام نے فرمایا میں امام زین العابدین کی طرف سے بھی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے جد حسین کی طرف سے بھی مجھے ضمانت دیجیے۔ اچھا یہ حدیث ہم سن رہے ہیں، میں نے بھی جب پہلی دفعہ سنی مجھے تعجب ہوا، بھائی امام نے ضمانت دے دی، پھر کیوں یہ ساری ضمانتیں کیوں مانگ رہا ہے ابی بصیر؟ وہ بھی ابی بصیر ہے۔ ابی بصیر کی معرفت آج شاید ممکن ہو اسی حدیث سے جتنی آپ معرفت حاصل کر سکیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے ان کے اوپر۔ امام حسین کی طرف سے بھی گھر کی ضمانت ہو گئی، تو کہا اپنے عمو حسن مجتبیٰ کی طرف سے بھی گھر کی ضمانت کر دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ میں حسن مجتبیٰ کی طرف سے بھی جنت میں ابی بصیر کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا کہ علی مرتضیٰ کی طرف سے بھی ضمانت چاہیے۔ امام نے فوراً ضمانت دے دی۔ پھر کہا کہ رسول خدا کی طرف سے بھی، رحمت للعالمین کی طرف سے بھی ضمانت چاہتا ہوں۔ ابی بصیر یہ جانتا ہے کہ ان تمام کی طرف سے امام ضمانت دے سکتے ہیں، اور امام ضما رہے ہیں۔ پھر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھی ضمانت چاہتا ہوں۔ پہلے فوراً جواب آ رہا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، یہاں امام رک گئے، کچھ لمحے سکوت کیا، اور پھر فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے بھی ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے جنت میں گھر کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ یقین نہیں آ رہا تھا ابی بصیر کو، تو سب سے الگ الگ جا کے تو ضمانت نہیں لی، ضمانت تو وہی ایک ہی امام دے رہے ہیں۔ اگر یقین نہ آنے کی بات ہوتی تو پھر ایک ہی امام سے بار بار کہلانا تو نہیں تھا۔ ٹھیک، راز یہ ہے کہ اگر مانگنا آتا ہو تو اس در سے وہ کچھ ملتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔
لیکن مانگنا آتا ہے یا نہیں آتا، زبان گدائی ہے یا نہیں. زبان گدائی کے لیے گوش شنوائی چاہیے. پہلے فرامین امام اگر سنے ہوں، ان کو دل میں بٹھایا ہو، تو اس در سے مانگنے کا سلیقہ آئے گا. ابی بصیر وہ ہے، اس در سے مانگ رہا ہے، اس لیے کہ ابی بصیر کو علم ہے کہ کریم کی عطا میں تکرار نہیں ہے. کریم جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس میں تکرار نہیں کرتا. آپ کے پاس ایک چیز پہلے سے موجود ہے اور آپ کسی کریم سے مانگیں تو وہ وہی چیز دوبارہ عطا نہیں کرے گا، اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. اور اگر آپ کے پاس وہ چیز پہلے سے موجود ہے تو وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ مجھے دے دو تو میں پھر دوسری چیز تمہیں دے دوں، یہ بھی نہیں ہے. اور جنت میں جب گھر کہہ رہے ہیں، یہ تمام استعارات ہیں. جنت کا گھر جو ہے، جنت میں گھر کس قسم کا گھر ہوگا؟ اس قسم کا گھر تو نہیں ہوگا، یہ تو مادی دنیا ہے. جنت کی تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن میں روایات میں آئے ہیں، یہ تمام استعارات ہیں. ان کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے جنت میں، تو یہاں تو یہ ہوتا ہے آپ کسی پلاٹ کے بارے میں، کسی سوسائٹی کے بارے میں اس کا ایڈ دیکھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ایڈ بہت اچھا تھا لیکن اصل حقیقت اس سے کم تھی. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا تھا، جو وصف سنا تھا اور جو کچھ ہم نے سوچا تھا، جنت اس سے کہیں بالا تر ہوگی. جنت کے بارے میں یہ ہے. تو جنت میں اور معصومین میں اور کریم کی عطا میں تکرار نہیں ہے. ابی بصیر نے پہلا گھر جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیا، اس کے بعد دوسرا گھر جب امام باقر علیہ السلام سے لے رہے ہیں، تو وہ گھر اور یہ گھر ایک گھر نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہی گھر کے لیے دو ضمانتیں چاہیے. یہ تو ضمانت ہو گئی تو یہ مل گیا، اللہ مجھے دوسرا گھر چاہیے، دوسرا درجہ چاہیے. جب دوسرا درجے کی ضمانت ہوگی، وہ درجہ اس درجے سے بالا تر ہوگا. اس درجے پہ تو آپ پہلے سے ہیں، اس درجے سے بالا تر ہوگا. پھر اس کے بعد جب کرم حسینی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، وہ اور کرم ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کلنا سفن النجا، ہم سب سفینہ نجات ہیں. سفن سفینہ کا جمع، ہم سب اہل بیت سارے سفینہ نجات ہیں. ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اوسع، لیکن ہمارے جد حسین کا سفینہ بہت وسیع ہے. جو کرم حسینی ہے وہ اور کرم ہے. جنت مانگی ہے تو وہ جو چیز جنت میں ابی بصیر کو ملی ہے اور ابی بصیر کے توسط سے آپ کو مل رہی ہے، ہمیں مل رہی ہے، یہ معرفت ہمیں مل رہی ہے. اور وہ 12,000 درہم خرچ کیا ہوا صحابی اور ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس کی تو امام نے ہدایت فرمائی. وہ تو اسی دنیا میں گھر چاہتا تھا. امام نے فرمایا کہ اس دنیا کے گھر کو چھوڑو، جہاں تم رہ رہے وہ گھر کافی ہے. مدینے میں آؤ گے، چند دن گزار لو گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کسی گھر کا بندوبست کر دیں. ہمارے لیے پیغام ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے گھر کی فکر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، وہاں بہتر گھر کی فکر ہے یا نہیں ہے. وہاں جہاں جس محلے میں گھر مل گیا وہیں رہنا ہے یا اس میں بھی کوئی کمال حاصل کرنا ہے. انسان اس دنیا میں کمال حاصل کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. یہ دنیا زحمت کرنے کی دنیا ہے، اجر کی دنیا نہیں ہے. دار تکلیف ہے، یہاں دار عمل ہے. ہم نے عمل کرنا ہے، پھل بعد میں حاصل کرنا ہے آخرت میں. یہاں جہاں پر عمل کرنا ہے، یہاں ہم راضی نہیں ہوتے کم تر پہ. جس بھی مرحلے پہنچیں اس سے بالاتر جانا چاہتے ہیں. وہاں جہاں پہ اجر ہی اجر ہے وہاں راضی ہوں گے؟ وہاں تو راضی نہیں ہونا چاہیے. وہ گھر جو امیر المؤمنین دیں گے وہ اور وسیع ہوگا اس کرم سے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. اور پھر جو رحمت للعالمین کا کرم ہے وہ اور ہے، اور جو امیر المؤمنین کا کرم ہے وہ اور ہے. اور پھر ضمانت لی خود اللہ سے. اللہ جس کی معصومین کے ہاں جو توحید کی معرفت ہے وہ کہاں، اور جو ہم لوگ اللہ کے بارے میں تصورات رکھتے ہیں وہ کہاں.
اب وہ جسارتیں جو اللہ کے بارے میں ہوتی ہیں ہماری طرف سے، وہ میں بیان نہ کروں، نہیں تو وہ موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو آپ زیارت جامعہ اگر پڑھیں اور اس میں تمام اوصاف نکالیں ائمہ کے، زیارت جامعہ کیونکہ تمام ائمہ کے لیے اوصاف ہیں، اس میں سے دیکھیے تمام اوصاف کا مرکز اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، تمام اوصاف کا مرکز اللہ ہے، اور ہم معصومین کو اللہ کے علاوہ دیکھتے ہیں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ تمام ہر چیز اللہ سے ہے اور اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے ہی یہ مقام معصومین کو دیا ہے، اور اگر اللہ سے ہٹ کر کوئی چیز دیکھیں تو ہمیں گمراہی کے علاوہ اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ معرفت ہے۔ ابی بصیر کی صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ان ہستیوں سے ہمیں، اگر احادیث سے سیدھا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام سے کیسے مانگنا چاہیے، اور پھر جب امام سے ہم مانگنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دو تفکیک نہیں ہے کہ آپ کے امام سے مانگنا ہے یا اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنا یقیناً اللہ سے ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی ہوتی ہے، لیکن معصومین کو آپ اللہ سے مانگنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب ہر امام سے الگ ضمانت لی ہے، اللہ سے الگ ضمانت لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے گھر الگ دیا ہے، معصومین نے گھر الگ دیا ہے، اللہ سے لے کر دیا ہے، اور اللہ نے معصومین کو اس چیز کا اختیار دیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم اللہ سے جو چیز طلب کرتے ہیں اسے ہم معصومین سے مانگ سکتے ہیں، بعنوان وسیلہ کہہ سکتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کو حذف کر کے کہیں، علی کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر کے کہیں تو علی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد، لیکن علی اگر آپ سے پلٹ کے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، اللہ کہاں ہے، اور آپ علی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کریں تو علی کہے گا میں تمہارا نہیں ہوں۔ لیکن اگر علی کو شیر خدا سمجھ کر مانگیں، کہیں یا علی مدد، تو یقیناً علی مدد فرمائیں گے۔ حی ہیں، زندہ ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں، آن حضرت کی راہ میں، امیر المؤمنین کی راہ میں مرنے والے شہید ہوں اور زندہ۔ مخصوصاً آج کل عزاداری میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملا اور روایت طولانی ہے کہ یہ شہید جو راہ عزاداری میں شہید ہوگا، اس کا استقبال کریں گے خود رسالت مآب اور علی مرتضیٰ، اور اس کو نہلائیں گے ایک ایسے پانی سے جس کے بعد یہ خالص ہو جائے گا، ایسے جیسے کہ انبیاء مخلص اور خالص ہیں، اور اس کے بعد وہ اسی عدن میں، اسی جنت میں زندگی کرے گا۔ ابھی محشر سے پہلے، حشر سے پہلے وہ زندہ ہوگا، زندگی کرے گا جہاں انبیاء اور صلحاء زندگی کر رہے ہیں۔ انبیاء اور صلحاء اور شہداء ابھی زندہ ہیں جنت میں، لیکن یہ جنت اور جنت ہے، وہ جنت جو ہوگی وہ اور جنت ہے۔ اس کے بعد صیحہ ہوگا، وہ سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد تمام لوگوں نے مر جانا ہے۔ یہ شخص اس وقت مرے گا، ابھی نہیں مرا۔ ہر شخص کے لیے موت ہے، اس شخص کی جو موت ہے وہ اس صیحہ پہ ہوگی جس کے بعد تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام فرشتے، حتیٰ عزرائیل نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ اس صیحہ پر یہ مرے گا، ابھی نہیں مرے گا، ابھی یہ زندہ ہے، یہ شہید۔ جب یہ شہید زندہ ہے تو امام زندہ نہیں ہے، نبی زندہ نہیں ہے، آپ کی آواز نہیں سن رہے ہیں، اور وہ جو زندہ ہیں وہ اور زندگی، یہ مادی زندگی نہیں ہے، زندہ ہیں لیکن یہ مادی زندگی نہیں ہے۔
کہ مادی زندگی کی جو محدودیتیں ہیں اس محدودیتوں کا وہ زندہ شکار ہو. جب یہاں مادی زندگی ہیں، اس مادے کی وجہ سے ہم محدود ہیں. اس مادے سے آزاد ہونے کے بعد جو زندگی ہے وہ ایک آزاد زندگی ہے، اس کا ادراک ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے شہداء زندہ ہیں، امام زندہ ہیں، اصحاب کہف زندہ ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، ان کے حضور میں یہ بحث ہوئی. اصحاب نے بحث چھیڑی کہ آیا اصحاب کہف زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. رسالت مآب نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اصحاب کہف زندہ ہیں یا نہیں تو میں تمہیں بھیج سکتا ہوں اصحاب کہف کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس روایت کے کچھ حصے میں نقل عبارت بھی آپ کو سنانا چاہوں گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ روایت فریقین کی کتابوں میں ہے، کوئی اختلافی روایت بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جسے قبول نہ کرتے ہوں. اصحاب کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود تھی اور ان میں بحث یہی چھڑی کہ آیا اصحاب کہف زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. رسالت مآب نے کہا کہ ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں. اور پھر حضرت سلیمان ابن داود کا جو بساط ہو گیا، بساط ہی کہتے ہیں اردو میں بھی، جو قالینچہ جو جس پہ وہ سفر کرتے تھے، اڑتے تھے. ٹھیک، تخت تو نہیں اڑتا تھا، وہ تخت اڑ کے آیا تھا ایک دفعہ، جس کے پاس علم من الکتاب تھا. ٹھیک، وہ تو بلقیس کا تخت تھا. ان کے پاس ایک قالیچہ تھا جسے بساط کہتے ہیں عربی میں، اور پتہ نہیں اردو میں کچھ کہتے تھے. ہم بچپن میں جو یہ الف لیلا کی کہانیاں وہانیوں میں قالیچہ آتا تھا. جی اڑن، ہاں جی ہاں، چلیے بساط ہی کہہ لیجئے نا آپ. ہم روایت کی زبان میں اسے بساط کہتے ہیں. وہی بساط، یہ قالینچہ، قالین جو اڑ سکتا تھا. کہا کہ حضرت سلیمان کا وہ قالین منگواتے ہیں، اس پر آپ لوگ بیٹھیں اور جائیں اصحاب کہف سے ملیں. روایت کے الفاظ اس لیے بھی سنانا چاہوں گا. فقال من احب منکم ان ينظر باب الكهف ويسلم علیہ، کہا تم میں سے کون ہے جو اصحاب کہف سے جا کے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں. اصحاب کھڑے ہو گئے. اب کون کون سے اصحاب تھے؟ جو روایت میرے پاس ہے شیعہ مصادر سے، اس میں 4 اصحاب کا نام ہے، باقی 10 تک اصحاب کا نام ہے روایت میں. ہمیں غرض نہیں ہے وہ اصحاب کون کون تھے اور کتنے تھے. اہل سنت منابع میں انس بن مالک سے یہ روایت نقل ہے. ہمارے منابع میں مختلف روایتیں نقل ہیں. ان کا اس میں سے ایک روایت اور اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد فصاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درجان ابن مالک، ایک درجان ابن مالک کو آواز لگائی. ایک شخص حاضر ہوا، وَإِذَا بِشَابٍ قَدْ دَخَلَ بِثِيَابٍ عَطِرَةٍ، ایک جوان ایک انتہائی خوشبودار لباس میں حاضر ہوا اور اس کے کندھے پر یہ بساط تھی. اس بساط کو پھیلایا. بساط کا جو سائز ہے وہ 40x40 ہمارے ہال سے بھی شاید کچھ حد تک چھوٹا ہو. 40 ذراع ہے، البتہ فٹ نہیں ہے. ٹھیک، 40x40 کا یہ بساط تھی، یہ قالیچہ تھا. اس کو بچھایا گیا اور اصحاب سے کہا اس پر بیٹھو اور تم خود جاؤ اور اصحاب کہف سے مل کر آؤ، دیکھو وہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. اصحاب آئے، دوڑے دوڑے آئے. جنہوں نے جانا تھا وہ بیٹھے اور انتظار میں ہیں کہ یہ بساط حرکت کرے. رسالت مآب حکم دیں، بساط حرکت نہیں کرتی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بساط کیوں نہیں ہل رہی؟ کہا اس لیے کہ ابھی بساط کو چلانے والا امام نہیں آیا ہے. شریعت میں امامت کہاں ہے؟ امیر المومنین کی امامت کہاں ہے؟ یہ روایت اہل سنت مصادر میں ہے. کہا امام آئے گا تو یہ اڑے گا. پھر علی ابن ابی طالب کو بلایا، اے علی ابن ابی طالب آ اور اس قالین کے وسط میں بیٹھ.
امیر المومنین آ کے قالین کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، یہی کافی ہے، اور کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ اصحاب سے ملنے جا رہے ہیں اور یہ نہیں اڑے گا مگر یہ کہ علی ابن ابی طالب آئیں۔ اس کے بعد ہے وَنَجَا عَلِيًّا طَوِيلًا، رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کے کان میں نجوا کیا، سرگوشی کی۔ اچھا، رسالت مآب کے کان میں امیر المومنین سرگوشی کرتے تھے، اور رسالت مآب جو ہیں امیر المومنین کے کان میں سرگوشیاں فرمایا کرتے تھے۔ اور وہاں اس وقت آپ کو معلوم ہے رسالت مآب کسی حکمران کی طرح کسی پروٹوکول میں تو نہیں رہتے تھے، جس خیمے میں ہوتے تھے، جس گھر میں ہوتے تھے، اس کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں باقی بدلو اور عرب اور جو سارے لوگ ہیں وہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ امیر المومنین اور رسالت مآب میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو نامحرموں کے کانوں میں نہیں پڑ سکتی، اس لیے رسالت مآب کے کان میں امیر المومنین زیادہ سرگوشی کرتے تھے۔ باقی اصحاب بھی اسے فضیلت سمجھتے تھے اور جا کے کان میں وہ بھی سرگوشیاں کرتے تھے، اور ان سرگوشیوں سے رسالت مآب کو کتنی اذیت ہوتی تھی اس کا اندازہ اللہ کو ہوا، ہمیں تو علم نہیں ہے وہ جا کے کیا کہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ ہمارے درس دیکھے ہوں حوض علمیہ میں، اور مخصوصاً قم اگر آپ گئے ہوں تو مسجد اعظم میں اس کے 2 برابر کی مسجد ہے آپ کے مسجد حسینیہ ملا کے، اور اس ہال میں استاد درس دے رہا ہوتا ہے مجتہد، اور نیچے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، 1000 1500 عالم ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اس درس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجتہد کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، اور جو نیچے بیٹھ کے درس سن رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ مجتہدین ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مبتدی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے حوزے کا یہ امتیاز ہے کہ اگر اس کی تحقیق ایسی ہے جس پر کوئی اعتراض وارد ہے اور کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے خلاف فلان حدیث ہے یا اس کے خلاف یہ ہے، اس کا اطلاق صحیح نہیں ہے، اب وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اس میں نہ جاؤں، وہ لوگ بول پڑتے ہیں۔ جب بول پڑتے ہیں تو پھر کبھی کبھار جب بات ہوتی ہے 2-4 لوگ ساتھ بول پڑتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، جب سب بولتے تھے تو یہ بھی بہت بولتے تھے، اور جب سب خاموش ہوتے تھے یہ بھی خاموش ہوتے تھے۔ باقی لوگوں نے کہا یار بری بات ہے، کیونکہ جب چند لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں تو اس میں سے ایک کو موقع دینا ہوتا ہے، باقی خاموش ہوتے ہیں کہ بھئی ان کا اعتراض سن لیں، یا استاد تعین کرتا ہے کہ ہاں بھئی آپ اپنا سوال دہرائیں۔ یہ جو پریس کانفرنس آپ کے یہاں ہوتی ہے اس میں جیسا منظر ہوتا ہے، صحافی سوال کرتے ہیں۔ سب نے کہا یار یہ بہت بولتا ہے، اس کو ہم کبھی موقع نہیں دیتے، تو آج اس کو موقع دے دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جب بولنا شروع کرے ہم سب خاموش ہو جائیں گے۔ جب اعتراض شروع ہوا اس نے بھی شروع کیا، سب خاموش ہوئے، پتہ چلا وہ کہتا ہے الف ب ت س، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی اعتراض کرنے والوں میں سے ہوں، یہ موقع نہیں دیتے ہیں مجھے۔ تو یہ لوگ بھی جا کے رسالت مآب کے کان میں الف ب ت، اگر ان کو الف ب بھی آتی ہوتی، سرگوشیاں فرماتے تھے یہ لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ آیت نازل ہو گئی کہ بھئی تم نے سرگوشی کرنی ہے رسالت مآب کے کان میں، بہت اہم بات کرنی ہے، تو جانے سے پہلے، سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دو۔ صدقہ جو دے گا وہ جا کے سرگوشی کر سکے گا، جو صدقہ نہیں دے گا وہ سرگوشی نہیں کر سکتا۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کو کام ہوتا جو صدقہ دے کے سرگوشی کرتا؟ کسی نے بھی سرگوشی نہیں کی، یہی سوچتے رہے یار ہم نے جا کے الف ب ت کہنا ہے تو کیا صدقہ دینا۔ جب یہ بات ہو گئی تو یہ آیت بھی وہ آیت ہے جس پر صرف امیر المومنین نے عمل کیا ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم پر بہت گراں ہے کہ نجوا سے پہلے کوئی صدقہ دے دو، ٹھیک؟ اگر تم پہ گراں ہے تو یہ حکم ہم اٹھا لیتے ہیں۔ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ اب صدقہ دے کر رسالت مآب سے نجوا کر سکے۔ یہ تو ایک طرف ہے نا کہ آپ جا کے رسالت مآب کے کان میں سرگوشی کریں، رسالت مآب آئیں آپ کے کان میں سرگوشی کریں، یہ تو پھر انتخاب رسالت مآب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو وَنَجَا عَلِيًّا طَوِيلًا،
لمبی سرگوشی کی، باقی لوگوں کو شاید نیند بھی آ گئی ہو، اکتا بھی گئے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے علی اب حکم دے اس بساط کو کہ یہ بساط اڑے اور جائے اصحاب کہف کی طرف۔ امیر المؤمنین نے جب کچھ فرمایا اس سرگوشی کے بعد یہ بساط اڑتی ہے اور اصحاب کہف کے غار کے دہانے پہ جا کے اترتی ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور اصحاب کہف کو سلام کرو۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر تشریف لے جاتے ہیں کہ ہم سلام کریں گے، لیکن پلٹ کے امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ میں کہوں تو کیا کہوں، میں سلام کیسے کروں؟ یا علی ما اقول، کون امام ہے؟ وہی جو ان چیزوں، جو ان راز سے واقف ہے۔ یا علی ما اقول، امام نے فرمایا قل السلام علیکم ایہا الصدیقون، جاؤ اور کہو کہ اے سچو تم پر سلام ہو۔ یہ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ایہا الصدیقون، جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ایہا الصدیقون، جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ایہا الصدیقون، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ اچھا یہ ہے کیا؟ یہ جو جا رہے ہیں اور ان اصحاب کو سلام کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے ہماری ٹرم میں؟ زیارت۔ زیارت ہی ہے نا۔ ہم جا کے کیا کرتے ہیں ذریعے پہ جا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کو بدعت کرنے والوں، کہنے والوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ایہا الصدیقون، ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، جواب نہ آیا۔ زیارت پہ جانا اور ہے، ذریعے پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا اور ہے، سلام کا جواب آنا اور ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم جاتے ہیں، زیارت میں ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ ہم سلام کرتے ہیں، آپ ہمارا سلام سنتے ہیں، ہم آپ کا جواب نہیں سنتے۔ یہ ہمارے کانوں پہ پردے ہیں۔ یہاں تو خیر رسالت مآب نے بھیجا تھا، کانوں پہ پردے نہیں تھے لیکن جواب نہیں آیا۔ دوسرا گیا، دوسرا آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کہا، پوچھا امیر المومنین سے کہ یا علی کیا کہوں؟ کہا وہی کہو جو پہلے والے نے کہا تھا، وہ بھی السلام علیکم ایہا الصدیقون، جواب نہ آیا۔ دو دفعہ تین دفعہ سلام کیا، جواب نہ آیا۔ تیسرے صحابی بڑھے، انہوں نے بھی سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ جائیے، آپ جا کر سلام کیجئے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے اور فرمایا السلام علیکم یا نجباء اللہ فی ارضہ الوافین بعہدہ نعم الفتیۃ انتم۔ اچھا امیر المومنین کی اپنی مرضی ہے، ان کو اور عبارت سکھائی ہے، خود اور عبارت میں سلام کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کہا ایہا الصدیقون، کہا یا نجباء اللہ فی ارضہ وَإِذَا بِأَصْوَاتِ جَمَاعَةٍ۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب امیر المؤمنین نے سلام کیا السلام علیکم اے اصحاب کہف تم پر سلام ہو، تو اصحاب کہف کی با جماعت و آواز آئی وَعَلَيْكَ السلام یا امیر المؤمنین۔ اللہم اچھا میں پوری عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے، ان کا پورا جواب سن لیجیے ذرا۔ امام نے سلام کیا، اصحاب کہف نے جماعتاً مل کر سب نے بیک آواز کہا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین وسید المسلمین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین، فاز واللہ من والاک وعاز وخاب من عاداک۔ اس کا ترجمہ تو میرے خیال میں آتا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ فاز کامیاب ہیں، واللہ من والا کا، جو تجھ سے محبت رکھے وہ کامیاب ہے، وخاب خسارت میں ہے، گھاٹے میں ہے وہ جو تجھ سے دشمنی رکھے۔ اچھا سب نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہم نے سلام کیا، ہمیں جواب نہیں آیا، آپ نے سلام کیا، آپ کو جواب آ گیا۔
یہ روایت میں نہیں ہے، زبان حال یہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا ہوگا خود جا کے پوچھ لو کہ بھئی کیوں جواب نہیں دیا، خود یہ جا کے پوچھیں گے انہیں تو جواب نہیں دیں گے. تو امیر المومنین نے کہا اچھا میں ان سے پوچھ دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے ان کے سوالوں کا، ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، میرے سلام کا جواب کیوں دیا؟ اصحاب کہف نے کہا یا امیر المؤمنون انا نحن احیاء، اے امیر المؤمنین ہم زندہ ہیں. سوال یہی تھا جو دربار رسالت مآب میں پیش ہوا تھا کہ یہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. کہا اے امیر المؤمنین ہم زندہ ہیں، محجوبون عن الکلام، لیکن ہمیں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا نجیب الا انبیاء او وصی نبی، اور ہم کلام نہیں کرتے الا ان کے ہمیں کوئی نبی یا اس کا وصی آ کر سلام کرے. ولا نجيب إلا الأنبياء أو وصي نبي وعليك السلام وعلى الأوصياء من بعدك، آپ پر سلام ہو اور آپ کے بعد جو آنے والے اوصیاء ہیں ان پر سلام ہو. ہمیں جس نبی نے سلام کیا ہم نے جواب دیا، جس وصی نے سلام کیا ہم نے جواب دیا. ہمیں اتنے جواب کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جواب کی اجازت نہیں ہے. آج کے بعد پھر ہم کلام نہیں کریں گے، لیکن جب آخری امام آئے گا وہ ندا دے گا، وہ ہمیں سلام کرے گا تو پھر ہم جواب دیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ثم سکتو، روایت کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا، خاموشی چھا گئی. ہم ہوتے تو سلواتیں پڑھتے نعرے لگاتے ہیں، ادھر تو خاموشی چھا گئی. تو امیر المومنین نے کہا چلو پھر واپس چلتے ہیں. اس روایت میں نہیں ہے دوسری، کیونکہ ہم نے کہا اس مضمون کی مختلف روایات ہیں مختلف کتابوں میں. اس میں یہی ہے کہ کچھ میں اضافہ ہے کچھ میں کمی ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو باقی اصحاب کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا کہ یہاں نماز پڑھنی ہے یا مدینے میں پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے. امیر المومنین نے اشارہ کیا تو پانی کا انتظام ہو گیا. اس کے بعد وہ مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ جب پہنچتے ہیں تو رسالت مآب حالت نماز میں ہے. جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو رسالت مآب اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پھر یہ آگے بڑھے، محفل میں آئے تو رسالت مآب نے فرمایا جو کچھ ماجرا ہوا وہ تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ پھر لسان رسول سے یہ سارا ماجرا اصحاب نے سنا. اس حدیث کو، اس واقعے کو نقل کرنے والے کچھ وہی احادیث تھے، وہ روات تھے جو اس سفر میں ساتھ تھے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے بعد میں لسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اوصیاء اور مخصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں. ہم جو درد دل کرنا چاہیں اسے سن رہے ہیں، جو ضمانت مانگنا چاہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہر ہفتہ ہر جمعے کے دن ہمارا عمل نامہ عمل اس کریم امام کے حضور پیش ہوتا ہے. اس پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. اگر اچھے عمل کیے ہوں تو ہمیں دعا ملتی ہے، امام خوش ہوتے ہیں. آپ کا اچھا عمل کا ثواب الگ ہے، امام کے قلب ناظرین کو شاد کرنے کا ثواب الگ ہے. آپ کے حق میں امام دعا کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر ایسے اعمال ہوں، غلطیاں ہوں، تو پھر امام ہماری طرف سے استغفار کرتے ہیں.
اور اگر اتنے خراب ہو جائیں کہ جب ہمارا نامہ عمل پیش کیا جائے تو نہ خوش ہوں نہ استغفار کریں، سائٹ پہ کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس قابل ہمیں یقیناً رہنا چاہیے کہ ہمارا نامہ عمل ہر ہفتے جب پیش ہو امام کے خدمت میں تو امام اسے سائٹ پہ نہ کر دیں، ٹھکرا نہ دیں کہ یہ ہمارا میرا نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا نام عمل امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو جو بھی ہم نے کوشش کی ہے، جس کے لیے بھی، کوئی امتحان دے رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی مجلس برقرار کر رہا ہے، اس میں اگر کمی کاستی رہ گئی ہے تو امام کے استغفار سے اور امام کی دعا سے ہر وہ چیز جو آپ نے حاصل کرنی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اس زمانے میں ابی بصیر بننا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ امام کے حضور میں حاضر تھا، اس نور سے استفادہ کر رہا تھا۔ آج کے زمانے میں ابی بصیر بننا آسان ہے، وہاں تو واجبات سارے انجام دیے ابی بصیر نے۔ ابی بصیر کو بینائی ملی، نابینا تھے، بینائی ملی تو واپس دے دی بینائی۔ امام سے عرض کیا کہ مجھے یہ بینائی نہیں چاہیے، میں نابینا ہی ٹھیک ہوں۔ امام سے بینائی لے سکتا تھا، بینائی نہیں لی، آخرت لی۔ یہ ابی بصیر ہے، بینائی تک سے گزرنا پڑا تو جا کے ابی بصیر بنا۔ کتنے محرمات کے علاوہ مکروہات کو ترک کیا اور کتنے مستحبات پہ عمل کیا۔ آج ہم اگر واجبات کو ترک نہ کریں تو آپ امام کیا ہیں؟ بس واجبات کوئی ترک نہ ہو، واجبات اگر ترک نہ ہوں تو آپ امام کے ہیں۔ امام کے ہونے کے بعد آپ تمام مستحبات پہ بھی خود بخود عمل کریں گے۔ میں امام کا ہوا یا نہ ہوا، اس کی دلیل یہ ہے، ایک دفعہ آپ واجبات ترک نہ کریں، اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے، نور آتا ہے۔ ہم لوگ کیونکہ بہت کم فہم ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، ایک نماز پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ اب وہ کوئی وحی نازل ہوگی ہمارے اوپر۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک زیارت پہ جانے کے بعد انتظار میں رہتے ہیں کہ اب میں زائر ہو گیا ہوں تو مجھ پر کرامات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ البلاء للولاء، آزمائش ہوتی ہے، ابتلا میں آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تاکہ یہ پتہ رہے کہ یہ ہمارا ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ جب ثابت ہو جائے کہ آپ ان کے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھیے کیا ملتا ہے، اور پھر اس دنیا میں شاید سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اس دنیا میں یہ اصل پاداش اور اجر ہے جو ہمیں ملنا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب کو اور ہم سب کو محبین امام زمانہ اور اہل بیت میں سے خداوند کریم قرار دے۔ بس آپ کی زحمات ہم نے تمام کر دیں، اور معذرت اس حوالے سے بھی کہ اس ٹھنڈ میں آپ تشریف لاتے تھے، اس سردی میں، اور یہاں سے آپ میرے حساب سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے نور ایمان سے، قوت ایمان سے جب ان اذکار کو سنتے ہیں اور جو کسب کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ امیر المومنین وہ ذات ہے جو سب مرادیں امیر المومنین سے ملتی ہیں، اور امیر المومنین کو بھی سب کچھ مل گیا۔ مخصوصاً اولاد میں امیر المومنین بہت غنی تھے۔ جس کی حسنین جیسی اولاد ہو اسے پھر اولاد کی تمنا نہ ہوگی، لیکن علی حسنین کے بعد بھی اولاد کی تمنا کر رہے ہیں۔ عباس کی تمنا ہے، وہ علی جو سب کی مراد ہے اس کی مراد عباس ہے۔ یہ اولاد نہیں تھی، یہ حسین کا محافظ تھا۔ جب عباس متولد ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں دیا، امام نے بوسے لینے شروع کیے، پھر جب عباس کے شانوں پر سر رکھا تو پھر سر نہ اٹھایا اور زار زار گریہ شروع کیا۔ بہت مقدس شانیں ہیں یہ، بہت سے معصومین نے ان شانوں کا بوسہ لیا ہے۔ جب حضرت عباس مقتل کی طرف جانے لگے
تو حضرت زینب نے بلایا، کہا بھیا میں نے ماں کی آخری وصیت پوری کرنی ہے. کہا ماں زہرا نے فرمایا تھا جب عباس آخری دفعہ جانے لگے تو اس کے شانوں پر میری طرف سے بوسہ دینا. یہ وہ بازو ہیں جب عباس شہید ہوئے اور عباس نے درخواست کی کہ امام مجھے خیام میں لے کے نہ جانا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے یہی رہنے دیجئے. جب امام واپس آئے ایک جگہ اسب باوفا رک گیا، کہا کیوں حرکت نہیں کرتا؟ اشارہ کیا، دیکھا عباس کے بازو پڑے ہوئے تھے. امام نے ان بازوؤں کا بوسہ لیا. یہ وہ بازو ہیں جب امام زین العابدین دفنانے آتے ہیں شہداء کو، اور جب تلاش کرتے ہیں اعضاء کو، باقی شہداء کے اعضاء تلاش کرتے ہوئے بنی اسد نے ساتھ دیا. جب دفن ہو چکے تو اب کہا کہ اب میں عباس و حسین کو دفن کرنے لگا ہوں، تم لوگ سائٹ پر رہو، تم میری مدد کے لیے نہ آؤ. بنی اسد نے کہا ہم آپ کی مدد کو نہ آئیں تو آپ کیسے دفن کریں گے؟ فرمایا ان معی من یعیننی، میری مدد کے لیے زہرا چھوڑ کے آئی ہے. ان بازوؤں کو اٹھایا، امام نے بوسہ دیا اور دفن کیا. سب سے بڑھ کر روز محشر جب سیدہ شافع محشر تشریف لائیں گی، رسول خدا پوچھیں گی کہ میری امت کے شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو جناب سیدہ عباس کے 2 بازو پیش کر دیں گی. الہی ما ذنب هذین القتل، ان بازوؤں کا کیا قصور تھا کہ انہیں قطع من الجنب الى الجنب. اللہ اکبر. امام عباس تلوار کے دھنی تھے لیکن صبر کے بھی دھنی تھے. ایک شجاع کے لیے جنگ کرنا آسان ہے، جنگ سے رکنا مشکل ہے. جب امام حسن مجتبیٰ کو دفن نہ ہونے دیا اور کہنے والوں نے کہا کہ ہم انہیں کہ رسول کے ساتھ دفن نہ ہونے دیں گے، تو عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھی. امام حسین نے اشارہ کیا ان لہذا السیف یوم آخر وہو یوم عاشوراء. عباس یہ تلوار اور یہ بازو آج کے لیے نہیں بنے ہیں، یہ بازو یوم عاشوراء کے لیے بنے ہیں. لیکن جب یوم عاشور بھی آتا ہے عباس کو اجازت نہیں ملتی. اگر جنگ مقصود ہوتی تو جو سب سے شجاع تھا اسے جنگ کی اجازت ملتی. سب سے شجاع ہے، جنگ کی اجازت نہیں ملتی. بار بار تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. امام نے عباس نے فرمایا وہ لشکر ہی کا جس کا میں علمدار ہوں. کہا پانی کا بندوبست ہو جائے، بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. عباس نے سکینہ سے مشکیزہ لیا. یہ جوان چچا اور سکینہ کی آخری ملاقات تھی. عباس کنارے القمہ سے واپس نہ آئے، سکینہ شام کی زندہ سے واپس نہ آئے. اللہ اکبر. وفائے عباس. جب امام سرانے عباس پر پہنچتے ہیں اور امام نے عباس کا سر اپنے دامن میں رکھا، عباس نے فوراً سر جھٹک زمین کربلا پر رکھ دیا. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت آخر عباس کا سر تو آپ کے دامن میں ہو اور آپ کا سر. سلام ہے عباس کے وفا کو. امام جب سوئے مقتل لاشِ عباس کو لے جانا چاہتے تھے، کہا میرے لاشے کو یہی رہنے دیجئے. اگر لاشِ عباس بھی چلا جاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ صرف ایک لاش تھی جو مقتل میں رہ گئی، جو پامال ہو گئی. یہ عباس کی وفا ہے کہ 2 لاشیں ہیں، ایک عباس اور دوسرا حسین جو خیام کی طرف نہیں گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ ان تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے اس عزاداری کے قیام میں حصہ لیا محرم سے آج تک، اور مخصوصاً آج کی مجلس کے جو بانی حضرات ہیں، ان کے تمام دنیاوی اور اخروی